الحمد للہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعہ واعوانہ وانصارہ عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطیر فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم عزیزان مکرم، پیارے طلبہ اکرام، آج آپ حضرات کے سامنے آپ کے اصرار پر بہت دلچسپ ایک قصہ جو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 20 سے میں نے تلاوت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی حکومت عطا کی تھی، انسان پر، جنوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر بہت بڑی حکومت اللہ پاک نے عطا کی تھی، اور اللہ کے بہت پیارے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ جو واقعہ آتا ہے ہدہد کا، یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کو چھوڑ کر ہدہد کا پوچھا کیوں کہ وہ کہاں پر ہے، اس کی غیر حاضری یا اس کی حاضری کیوں لگائی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سفر میں تھے تو کہیں رکے، پانی کی ضرورت پڑی، تو ہدہد کو اللہ رب العزت نے اتنی تیز نظر دی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ 7 زمین نیچے تک پانی کو دیکھ لیتا ہے، پھر وہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پانی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم فرما دیتے تھے کہ یہاں پر کنواں لگاؤ یا جس طریقے سے بھی پانی تک پہنچ جاؤ، لیکن دیکھتا ہدہد تھا۔ اچھا، اس پر ایک اور بات حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو لکھی ہے زبردست، کہ دیکھو ہوتا سب اللہ کی طرف سے، ہدہد 7 زمین نیچے تک تو دیکھ لیتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے نا کہ یہ جال میں پھنسے گا تو جال میں ہدہد بھی پھنس جاتا ہے۔ اس لیے موت سے نہ ڈرنا چاہیے، نہ بچنے کا امکان ہے، وہ آنی ہے اس کی طرف سے، اور جب آنی ہوگی تو انسان کوئی بچے گا نہیں، تو موت سے ڈرنا کہے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے، تو لیکن اس پر بھی آپ ایک بات سمجھیں، قرآن میں جو لفظ ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے کہا کہ ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ اس سے آپ ایک بات سمجھیں، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ خود پر پہلے نظر دوڑانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وجہ سے کہا کہ کہیں میری طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک پوری پرندوں کی قوم ہدہد یہ میری آنکھوں سے اوجھل کر دی۔ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، یہ انبیاء کی سنت ہے، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ یہ مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یعنی کس وجہ سے نظر نہیں آ رہا۔ پھر فرمایا کہ اگر نہیں مجھے یہ نظر آیا اور اب میں اس کو عذاب دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر 2 چیزیں، یا عذاب اور ذبح، یا تیسری چیز کیا کہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ وہ کہاں غائب تھا، کیوں گیا تھا۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ اب سنیں،
فرمایا کہ میں ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، قرآن کے الفاظ دیکھیں، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به. پرندہ اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں ہے کہ میں ایسی ایک خبر لے کر آیا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں تھی. اس پر علماء اکرام نے لکھا ہے، طویل گفتگو فرمائی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں. ہدہد، اچھا یہ تو یہاں پر علماء نے لکھا، لیکن میری ایک ناقص رائے دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دے رکھی تھی، لیکن انہیں علم نہیں کہ یہاں پر پانی ہے یا نہیں. ہدہد کو حکم فرمایا کہ دیکھ کر بتا کہ پانی ہے یا نہیں. اس کا مقصد کہ عالم الغیب نبی نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے علاوہ عالم الغیب نہیں ہے. تبھی آ کر ہدہد نے آ کر جواب یہ دیا کہ اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر آپ کو لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں تھی، جس کی خبر آپ کو نہیں. واضح بتا رہا ہے وہ. تو فرمایا کہ کیا ہے وہ؟ کہا کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت دیکھی. وہاں کے لوگ اس عورت کو بادشاہ بنا کر بیٹھے ہوئے، تخت اس کو دیا ہوا ہے، اور وہ ساری کی ساری قوم نا سورج کی آگ کی پوجا کرتی ہے، اس ملک کا سمیت. اچھا اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بلقیس کا تخت، اس کا نام بلقیس تھا یا نہیں تھا. بس قرآن میں ہے ملکہ، کہ وہاں کی ایک بادشاہ سبا قوم کی ایک عورت ہے، اور وہ بادشاہ عورت ہے، اس کو لوگوں نے بادشاہ بنایا ہوا ہے، لاکھوں میں اس کی حکومت ہے، اور وہ آگ کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تیری بات پر اس طریقے پر، بہت دلچسپ واقعہ ہے، توجہ سے ذرا. فرمایا کہ میں تیری بات پر یقین نہیں کروں گا اس طریقے پر، ہو سکتا ہے تو جان چھڑا رہا ہوں. اب ایسے کر، یہ خط لے کر جا، خط لکھ کر دے رہا ہوں، یہ لے کر جا. اس سے پہلے حالانکہ ہدہد نے اس کی نشانیاں بھی بتائی. کہا کہ یہ حضرت یمن کا مشہور علاقہ ہے سبا، اور وہاں کی قوم ہے، اور تخت، اس کے تخت کا کیا ہے، اس کے لیے کہا کہ عرش عظیم، بہت بڑا تخت ہے. اس کا حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں کہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ بلقیس کا جو عرش تھا، تخت جسے کہا جاتا ہے، 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 30 ہاتھ اس کی بلندی تھی، جس پر موتی، یاقوت احمر، زبردج، اخضر کا کام کیا ہوا تھا. اس کے پاؤں، یعنی تخت کے پاؤں موتیوں اور جواہرات کے تھے، اور پردے اصلی ریشم. ہمارے پاکستان میں تو ریشم دیکھنا ہی بڑی مشکل بات ہے. اصلی ریشم اور حریر کے اس کے پردے تھے تخت کے. اندر باہر یکے بعد دیگر 7 مقفل عمارتیں تھیں، یعنی اس کا تخت 7 محلات کے اندر رکھا ہوا تھا. جیسے یہ 1 2 3 4 5 6 7، اب یہاں پر وہ تخت رکھا ہوا ہے. اتنا محفوظ ترین تخت کر کے میں دیکھ کر آیا ہوں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اعتبار نہیں کروں گا. یہ اذهب بکتابی ھذا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ خط لے کر جا اور وہاں پر ملکہ کو جا کر دے. پھر ایک ادب سکھایا، کہا کہ ملکہ کو اس کے سامنے خط رکھ دینا، اور سائیڈ پر جا کر کہیں پر بیٹھ جانا، دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، آ کر مجھے رپورٹ دینا.
اس نے چونچ میں خط اٹھایا. خط میں کیا لکھا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے جو الفاظ قرآن نے سبحان اللہ بیان فرمائے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خط یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو رحمان اور رحیم ہے. پھر آگے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، مجھے تسلیم کر لو، میری حکومت کو مان لو. اب یہ باتیں لکھی. اس نے ہدہد نے وہاں پر جا کر خط کو رکھ دیا، سائیڈ پر کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا. ملکہ نے مشیروں سے مشورہ کیا، کہا کہ اب بتاؤ کیا کیا جائے. تو اب وہ مشیر جو اس کے تھے وہ ان کی تعداد مفتی شفیع صاحب نے لاکھوں میں لکھی ہے، صرف مشیر. پھر ہر ایک مشیر کے نیچے حکومت کروڑوں میں جا کر اس کی بنتی تھی. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، محترمہ بادشاہ صاحبہ، ہاں جی ہم طاقت والے ہیں، آپ حکم کریں گے تو ہم حملہ کر دیں گے. لیکن وہ سمجھدار تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اپن اس سے جھگڑا کریں، کیونکہ اگر یہ نبی ہے سچا اور جھگڑا کیا تو اللہ کی مدد آ جائے گی، اپن مسمار ہو جائیں گے. ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے پاس میں کچھ ہیرے جواہرات بھیجتی ہوں، اگر تو وہ قبول کر لیتا ہے تو سمجھ جائیں گے، اور اگر وہ نہیں قبول کرتا تو پھر دوسری سمجھ کیا جائیں گے، سمجھ یہ جائیں گے کہ بھائی انبیاء کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے، دنیا سے غرض نہیں ہوتی ہے. تو اب ملکہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا. سب نے کہا بولا ہاں صحیح ہے، آپ اس طریقے پر کرو کہ ایک نمائندہ بناؤ اور اس نمائندے کو آپ بھیج دو. اب وہ بلقیس کی طرف سے لے کر کیا گئے. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تحفے میں کیا کیا تھا اور پھر وہاں کیا ہوا. دلچسپ بات سنیں. کچھ سونے کی اینٹیں. سونے کی اینٹیں، اللہ کے بندے، آج کل ایک تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 7 لاکھ سے اوپر تک کا سونا جا رہا ہے. اینٹ 1.5-2 کلو کی اینٹ ہوتی ہے. کچھ سونے کی اینٹیں، کچھ جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں. اور پھر اس نے کیا کام کیا؟ کنیز یعنی لونڈیوں کی، عورتوں کی لباس پہنا دیا مردوں کو، مردوں کا لباس عورتوں کو، کہ اگر نبی ہوگا تو پہچان لے گا، اللہ اسے بتا دے گا، نہیں تو دوسرا اس کا بندوبست کیا جائے گا. اور ساتھ ہی بلقیس کا خط بھی، جس میں سلیمان علیہ السلام کے امتحانات کے لیے کچھ سوالات تھے، وہ بھیجا گیا. اب جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اس طریقے سے سونا چاندی وغیرہ لے کر آ رہے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ پاک اپنے انبیاء کی کس طریقے پر مدد فرماتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے 9 فرسخ تقریباً 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دو. اب کہاں جائے گی بلقیس، اب کہاں جائے گی ملکہ. سونے چاندی کی اینٹیں بچھا دی گئی. راستے میں 2 طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا گیا، اور اتنا سونے چاندی کا یعنی وہ بتایا گیا کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے کہ وہ جو لوگ عجیب قسمت کی خلقت کھڑی کی گئی اس کا بول و براز بھی بھلے وہیں پر ہو، سونے چاندی پر ہوتا رہے. اچھا، اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین فرمایا. دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں، 4000 سونے کی کرسیاں لگا دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. ایک طرف علماء کی، ان کے جو بھی علماء ہوں گے، اور ایک طرف وزراء اور اعمال سلطنت کی، اور پورا حال جواہرات سے مزین کر دیا. بلقیس کے قاصدوں نے جب سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا، وہ تو سونا یہاں رکھیں یہاں رکھیں، اللہ اللہ، یہ تو سونے کی اینٹوں پر جانور، وہ تو پھس ہو گئے، ان کی تو ہوا نکل گئی. تو
بعض روایت میں ہے کہ اپنی سونے کی اینٹیں انہوں نے پیچھے چھوڑ دی. بولا چھوڑو بابا ان کو, یہ کہاں آ گئے ہم, یہاں تو جانور سونے کی اینٹوں پر کھڑے ہوئے ہیں, ہم یہاں کہاں آ گئے. تو بہرحال روب پڑ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے, کیونکہ وہ قاصد تھے, قاصد کا ادب احترام, مہمان کا ادب احترام بھرپور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تواضع فرمائی. خندہ پیشانی سے پیش آئے, مہمان نوازی کی, اکرام کیا. پھر جو چیزیں وہ لے کر آئے تھے کہا کہ لے جاؤ اسے واپس, تم سے زیادہ حکومت اس کو کہہ دو کہ میرے پاس ہے, تم سے زیادہ مال میرے پاس ہے, پوری دنیا کی حکومت میرے پاس ہے, بہتری اسی کے اندر ہے کہ مسلمان ہو جاؤ, اسلام لے آؤ. تو اب جب یہ گئے, اس کے بلقیس کے قافلے والے گئے, تو ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پروگرام بنایا. کہا کہ یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. وہ آئیں گے لازمی بلقیس والے, لیکن اب مجھے اس کا تخت کتنا بڑا وہ میں آپ کو بتا چکا, وہ ان سے پہلے مجھے یہاں چاہیے. کون لے کر آئے گا؟ عفریت من الجن, جن تھا, اس کا نام عفریت تھا. اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر تشریف فرما ہو جائیں. لیکن ایک برابر میں اور بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ آپ صرف آنکھ پلک جھپکتے, جیسے یوں آنکھ بند کریں, آنکھ آپ کھولیں گے, تخت سامنے ہوگا اس کا, جیسے بس وہ تخت سامنے آ گیا, وہ اندر رکھوا دیا. اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے شیشے میں بند کروا کے رکھ دیا. آئی بلقیسہ, بلقیس آئی تو آ کر حیران رہ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا تخت ایسا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ تیرا تخت ہے, نہیں. فرمایا کہ اہکذا عرشک, قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے, فلما جاءت قیل اہکذا عرشک, جب وہ آ گئی تو کہا کہ یہ ایسا تیرا عرش تھا, اس طرح. تو اس نے بھی کہا کہ قالت کأنہ ہوا, ہاں لگ تو ویسا رہا, کیونکہ اس میں تھوڑی سی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کروا دی تھی, اس لیے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ تیرا تخت ہے, کہا کہ اس جیسا تھا. تو زلیخا نے بھی, بلقیس نے بھی جواب کیا دیا کہ ہاں ایسا ہی تخت تھا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے, اللہ رب العزت کا انعام ہے مجھ پر کہ مجھے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی بادشاہت دی ہے, اللہ کا میں سچا نبی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اسلام کی, دین کی دعوت دینے لگے, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ الفاظ کہے, سبحان اللہ, قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, کہ میں اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائی, سلیمان علیہ السلام پر, اس کے رب پر ایمان لے آئی. اب آخری بات یہ رہ جاتی ہے, اس بات کو تھوڑا سا توجہ سے آپ سن لیں, جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. قرآن کے اندر صرف یہ بات آئی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی, بس اسلام لے آئی. عورتوں کی بادشاہت اسلام میں جائز نہیں ہے. اسی پس منظر میں صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, عورت حکومت کر سکتی ہے؟ اس زمانے میں, حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کے لیے آیا تھا کہ وہ فلانے علاقے میں یا رسول اللہ وہ عورت حکومت کرتی ہے, حکمران ہے فلانی عورت. تو حضور علیہ السلام کو جب علم ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بدبخت قوم ہے وہ جس پر عورت حکمران ہو. بہرحال پنجاب والوں کو مبارکباد ہے کہ عورت حکمران ہے, عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے.
دوسرا مسئلہ یہ ہے جو تاریخ کی نظر ہے کہ کیا بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا؟ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ قرآن بھی اس معاملے میں خاموش، حدیث بھی اس معاملے میں خاموش ہے۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں اور بہت ساری باتیں غلط بھی ہیں، کیونکہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ تاریخ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ تاریخ کا وہ حصہ اسلام سے، قرآن سے ٹکراتا ہے، پھر تو اس پر قطعی ایمان نہیں لایا جائے گا، قطعی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہو قرآن کے اندر کہ بلقیس اسلام لے آئیں اور واپس چلی گئی، انتقال فرما گئی، تو بس یعنی نکاح ہی نہیں ہوا۔ یا یوں واضح لکھا ہوا ہوتا کہ بلقیس مسلمان ہونے کے بعد ان کا نکاح سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، یہ الفاظ بھی قرآن میں ہوتے، تو پھر تو جتنی تاریخ کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں ہم انہیں غلط تسلیم کرتے، اور فرض تھا غلط تسلیم کرنا، کیونکہ اسلام قرآن سے ٹکرا ہوا ہے نا۔ لیکن قرآن اس معاملے میں خاموش ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا حکم یہ بن جائے گا کہ تاریخ کی بات ہے، اس کو تاریخ کی حد تک رہنے دو۔ لازمی نہیں ہے کہ بلقیس کا نکاح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور بعید بھی نہیں ہے۔ ابن عساکر نے ایک حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس سے نکاح کر لیا، واپس بھیج دیا، پھر مہینے میں 3 دن وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ہواؤں پر تھا نا حکومت، ہوا کو حکم فرماتے بھائی یہاں سے اسلام آباد آپ اور میں پہنچتے ہیں 24 گھنٹے میں، قربان جائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر کہ انہیں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر وہاں تک پہنچا دیا جاتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو 3 دن وہاں ہر مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن رہتے تھے۔ لیکن یہ ابن عساکر نے حضرت عکرمہ سے روایت کی ہے، بات وہی تاریخ کی ہے۔ جیسے یہ بھی ایک بات آپ سمجھ لیں کہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ حضرات کو سمود قوم کا واقعہ بتاؤں گا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ زلیخا کے ساتھ شادی ہوئی، اس میں بھی تاریخ کی بات ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں نہیں ہے کہ زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ زلیخا نام کے ساتھ اگر ہوئی ہے تو زلیخا نام کی بہت ساری تھی۔ اچھا، اب یہ بھی تو نہیں ہے قرآن میں کہ اسی زلیخا کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر تو یقین کرنا فرض تھا کہ اس زلیخا کے ساتھ نہیں ہوئی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوئی۔ اب کیا؟ اب تاریخ میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسی زلیخا کے ساتھ ہوئی، اور بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ زلیخا نام کی کافی ساری عورتیں تھیں اس زمانے میں، کسی ایک زلیخا کے ساتھ ہو گیا۔ تو بس اس پر یقین رکھیں نہ رکھیں یہ برابر ہے۔ یہی حکم بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح کا ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض بھی نہیں، انکار کرنا کفر بھی نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی، قرآن پر عمل کرنے کی، احادیث پر عمل کرنے کی، یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔